4 گھنٹے 4 ہیں، 4 گھنٹے کے برابر ہیں 4 مہینے، ایسے جیسے خزانے میں داخل کر دیا جتنا سونا چاندی نکال، اور یہ جا کے پلنگ پہ سو گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے ٹھوکر مار دی، باہر نکلو، ختم ہو گیا۔ ساتھ امیر صاحب 7 مہینے ہیں، آرام سے چلو۔ 50 سال سے تجارت کریں، وہاں تو کوئی نہیں کہتا آرام سے تجارت کرو، 7 مہینے آرام سے لگاؤ۔ 7 مہینے ہوتے کتنے ہیں؟ بعد میں پچھتاتا یار 7 مہینے میں کچھ بھی نہ سیکھا، پوری ایک دعا بھی نہ سیکھی 7 مہینے میں۔ آج دوستوں کو نفس شیطان ہمارے ساتھ ہے، پہلے نکلنے نہیں دیتے، پھر دعوت نہیں دینے دیتے، پھر سیکھنے نہیں دیتے، پھر ذکر عبادت۔ وہ تو 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے ہر طرح بندے کو پریشان کرتا ہے۔ ایک صحابی سے دودھ رکھا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، شیطان پیچھے لگ گیا، پی لو کوئی بات نہیں، پی لو کوئی بات نہیں، پلا دیا۔ پھر کہا اللہ کے بندے تیرا کیا حال ہوگا، تو حضور کا دودھ پی گیا، پھر پریشان کر رہا ہے اس کو۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی آنکھ کھلی، حضور سے یا رسول اللہ میں نے آپ کا دودھ رکھا تھا، حضور نے کہا کوئی بات نہیں، پی لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو چکر دیے کھڑا تھا۔ پہلے یہاں سے آدمی کو ادھر بھگاتا ہے، گھر چلو واپس چلو، جب وہاں چلا جائے پھر کہ یہاں کے تو نے کیا کر لیا، آوارہ پھر رہا ہے یہاں تو، ہر طرح بندے کو مارتا ہے وہ۔ یہ شیطان صرف دعوت سے ڈرتا ہے، اذان ہوتی ہے شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی۔ ہم دعوت نہیں دیتے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دو، ہر کسی کو نماز سے پہلے دعوت دو، نماز پڑھتے دعوت دو، کھیتوں میں جاؤ، دیہات والے لوگ صبح صبح ملیں گے، شہر والے عشاء کے بعد ملتے ہیں، آپ دعوت دیتے دیتے تھک جاؤ، کھانا بھی ٹائم نہیں ملا، سونے کا موقع نہیں۔ جب تمہارے بدن کے تقاضے قربان ہوں گے تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے، ہم اپنا کھانا پینا آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اور مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی قربانی کھینچے گی ان کو۔ ہاں جی، جب دن کو تھکو گے تو رات کو رو گے، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، منت کرنا، خوشامد کرنا، ترغیب دینا، فضائل سنانا، ہر قسم کے لوگوں سے ملنا۔ ہم یہ چوک بازار میں ہیں، صبح صبح تعلیم کر لو، 9 بجے دکانیں کھلیں گی تو زہد کش، چوک بازار میں مزدور کھڑے، ان پر محنت کرو، اسٹیشن کے قریب ہیں، اسٹیشن ماسٹر ہے، کولی ہے، ان پر میں اڈے کے قریب کام کر، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، ہاکر ہیں جو لاہور کر، کوئی ہاسٹل ہے، کوئی کالج ہے، کوئی ریٹائر بزرگ ہیں۔ دوستوں سارے محلے کو چھان کے رکھ دو سب۔ ہاں جماعت یعنی 2000 میں 120 جماعتیں بنی سال ان کی تشکیل ہوئی تو اکثر خالی آئیں، آگے کریں جی وہ گندم کی کٹائی ہے، لوگ ہم نہیں جا سکتے۔ حاجی عبداللہ فرمایا اسی مسجد میں جاؤ جہاں پہلے گئے تھے، جب دوبارہ گئے 35 آدمی چلے 4 میں، 40 35 20، وہی جماعت وہی مسجد۔ فکر بڑھ گئی، محنت بڑھ گئی، دعائیں بڑھ گئیں۔ ایک جماعت کہنے کہ ہم اتنے فکر مند ہوئے کہ خدمت پہ لگانا بھول گئے بندے، جب شام کو کٹے کھانا کہ کھانے پہ لگائی کسی نے، کہتے پھر دہی اور وہ ہوتا ہے نا دہی کھیرے وغیرہ رائتا، کہتا اتنا مزہ آیا اتنا کبھی گوشت میں بھی مزہ نہیں آیا۔ اور دوستو دین کے لیے تھکو گے تو دنیا کے لیے نہیں تھکو گے، دین کے لیے پھرو گے تو دنیا کے لیے نہیں پھرو گے۔ ہاں اب آپ حضرات مل جل کے بیٹھو، بھی محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے، کوئی گشت سنت تو نہیں چھوٹ گئی، کوئی بد نظری تو نہیں ہو گئی، غیبت تو نہیں ہو گئی، دوسروں کو اپنے سے کم تو نہیں سمجھ لیا۔ اپنے اندر کمیاں تلاش کرو، اور مسائل کا والد نہیں مانتا، والد کا تعلق والا تلاش کرو۔ کوئی بیوی کسی کی نہیں مانتی تو ان کے مقامی لوگوں کے ذریعے سے ایک مسائل حل کرو، کہ پیسے نہیں ہیں تو کوئی ان کا قرضے کا انتظام کر لیں، کوئی واپس کی ترتیب بناؤ۔ اپنے پاس سے پیسے نہیں دینے لوگوں کو، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب محنت کرو گے، جماعت نکالو گے تو پھر اگر اس کام میں نقل و حرکت ہے، اجتماعیت ہے، جماعتوں سے جماعتیں نقد نکلیں، اور مل جل قریب بھی، امیر بھی، اور بوڑھا بھی، جوان بھی، پڑھا بھی اور ان پڑھ بھی، شہری بھی، دیہات، مل جل کے کام کرو۔ نبیوں کو ایک ہی امت ہے، یہ کریں گے۔ کون کون نکالیں گے نقد جماعت؟ امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں جماعت؟ یہ ہے جب تھکو گے پھرو گے، تھکے نہیں پھرے نہیں، امیر صاحب نے کھانا بند کر دیا، یہ ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ تو غم ہی نہیں ہے، انہیں تو محنت نہیں کی۔
انبیاء کرام حضرت نوح علیہ 900 سال مار کھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت دعوت دے دے کہ تھک جائیں، یہ محلے میں ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی سب سے محنت کرو۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کوئٹہ گئے نا کسی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس بہت مریض بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر یہ سمجھ رہا تھا یہ دوائی لینے آئے ہیں اور ہم اس کو دعوت دیں، وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہو، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے تو مجھے مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں، کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ کہ تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلے ہی مریض ہے زندگی میں ہی، جو مرنا نہیں چاہتا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی، یہاں کیسے آ؟ جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، نماز ہے، یہ تو بڑا مٹھاس ہے، لیکن ہمیں دوست بزرگوں کھانے پینے کی چیزوں میں لذت آتی ہے، نماز میں لذت نہیں آتی، ذکر میں مزہ نہیں آتا، دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن سے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی تو صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دی۔ پھر شام ہو گئی تو پورا قرآن ختم کر کے روزہ رکھ لیا۔ شام ہو گئی، اگلے دن پھر ایسے۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نیک ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ آج بتائیے ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو آخری رات میں ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں، کہیں بھول ہی نہ جائیں ہیں، پھر اسی خواب دیکھتے ہیں۔ بتاؤ۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف؟ سن کے جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آئے، دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا؟ اور ڈاکٹر نے کہا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ایمان والو بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو۔ وہ ڈاکٹر نے مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانا؟ سمجھ گیا وہ کہ یہ مریض نہیں، یہ معالج ہے۔ کوئی بھی ہو ہم نے سب سے ملنا ہے۔ اب دوستوں بزرگوں نقد جماعت بھی نکالنی ہے، چلے 4 میں جب ملکوں کی جماعتوں کے تفقد کران، چلے 4 مہینے کو مرکز بھیجیں، ہدایات نے سیروزی والوں کو ہدایت بھی دیں، ان کی نصرت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب تھک جائیں تو پھر بیٹھ کے تعلیم کر لو۔ سب سے پہلے دوستو تعلیم کا مقصد کل بھی آ گیا تھا کہ دین کی سچی طلب